لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى لبیک پڑھیے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین حج کون سا، سب سے اچھا حج کون سا؟ تو دو باتیں ارشاد فرمائی. نمبر 1 الحج والثج، یہ پیارے نبی جی کی نورانی زبان کے پیارے الفاظ ہیں. الحج والثج، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سب سے اچھا حج وہ ہیں جس میں لبیک زیادہ سے زیادہ پڑے، وہ سب سے اچھا حج ہے. اسی لیے تمام حاجی بھائی بہن ایک ٹارگٹ طے کر لو کہ ہمیں احرام باندھنے کے بعد کم سے کم 1000 مرتبہ لبیک ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. کم سے کم، زیادہ جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے. اس طرح پہلے سے اگر آپ تعداد طے کر لو گے تو انشاءاللہ العزیز اس کو پورا کرنا آسان ہو جائے گا. احرام کی حالت میں بہترین ذکر لبیک ہے، سب سے اچھا ذکر ہے. اور جتنا زیادہ لبیک پڑھیں گے اتنا زیادہ ہمارے حج میں برکتیں آئے گی، نورانیت آئے گی، رحمت آئے گی. اب میں آپ کو لبیک کا ترجمہ سناتا ہوں تاکہ آپ اس ترجمے کو، معنی کو سامنے رکھ کے پڑھیں گے تو پڑھنے میں بڑا مزہ آئے گا. لبیک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ آپ کے دربار میں میں حاضر ہو گیا، آپ کے دربار میں حاضر ہو گیا، آپ نے بلایا میں حاضر ہو گیا. اور حقیقت ہے میرے حاجی بھائیوں بہنوں کہ اس سال بتا رہے ہیں کہ کم از کم 2.5 لاکھ حاجی کا ویزا کٹا ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے میرا اور آپ کا انتخاب کیا، یہ اللہ کا کرم ہے.
6.5 लाख یہ بتا رہے ہیں. یہ کتب آدمی ہے. کتب کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، ان کی نظر بہت بڑی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں 6.5 لاکھ حاجیوں کا ویزا کٹا ہے اس سال. لیکن اتنے بڑے مجمع کی ویزے کٹے، اللہ تعالیٰ نے ہم جیسوں کو یہاں بلایا، یہ اللہ کا احسان ہے. سب پڑھو الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. شکرانے کی 2 رکعت نماز بھی پڑھ لینا. انشاءاللہ. اور آج احرام کی نماز پڑھو گے، اس سے ساتھ ساتھ 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پہلے پڑھ لینا. اور اللہ سے دعا یہ کرنا کہ اللہ یہ جو حج کے 6 دن ہے 5 دن ہے تو میرے لیے آسان فرما، صحت عافیت تندرستی عطا فرما، جنایتوں اور غلطیوں سے حفاظت فرما، اور تمام اعمال اور ارکان سنت طریقے سے یا اقرب الی السنہ طریقے سے ادا کرنا ہے اللہ آسان فرما. اس کی آج باقاعدہ دعا مانگو اللہ سے، صلاۃ الحاجہ پڑھ کر کے. اس میں خاص جنایت سے حفاظت کی دعا اور حج کی قبولیت کی دعا، ارکان کی ادائیگی میں آسانی کی دعا، بیماری اور حادثوں سے حفاظت کی دعا، یہ خاص مانگو اللہ تعالیٰ سے. کرو گے یہ کام انشاءاللہ. تو لبیک کا ترجمہ میں سنا رہا تھا. لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہو گیا. لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ آپ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، کوئی باغیدار نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے عبادت میں. ان الحمد والنعمت لک والملک، ساری تعریف، سارے وکھان، ساری نعمتیں، ساری حکومت، بادشاہت اے اللہ صرف آپ کے لیے. لبیک لا شریک لک لبیک. اوہو، وہ وقت یاد کرو جب یہ مکہ جنگل تھا. قرآن کہتا ہے ایک وقت وہ تھا کہ یہ مکہ جنگل تھا، یہاں کوئی انسان نہیں تھے، دور دور تک جانور بھی نہیں تھے، پانی بھی نہیں تھا، دور دور تک کوئی انسان نہیں، جانور نہیں، پانی نہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، ابراہیم کعبہ بناؤ، بیٹے اسماعیل کو لے کر کے بناؤ. باپ بیٹے لگ گئے کام کرنے کے لیے، ابراہیم اور اسماعیل اللہ کے حکم سے کعبہ بنا رہے. دونوں باپ بیٹے نے مل کر کعبہ بنا دیا اور اللہ کا گھر مکمل ہو گیا. سارے حاجی مبارک جگہ نیت کرو جیسے ابراہیم اور اسماعیل نے اللہ کا گھر بنایا، ہم بھی ہماری اولاد کے ساتھ مل کر کوئی اللہ کا گھر بنائیں. کہیں ضرورت کی جگہ پر مسجد بنا دی، چھوٹا سا عبادت خانہ بنا دیا، کہیں مدرسہ بنا دیا. جو ارادے، جو جذبات، جو نیت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی تھی، وہ جذبے، وہ ارادے، وہ نیت ہم لے کے جاوے یہاں سے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل نے، دونوں نے مل کے کعبہ بنایا. کعبہ بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ. ابراہیم اعلان کرو، اذان دو حج کی، حج کی اذان دے دو، اعلان کر دو حج کا. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اللہ یہ جنگل میں کون سنے گا؟ میڈیا والے بھی نہیں کہ وہ ہماری آواز پہنچا دے. کون سنے گا ہماری آواز کو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اذان دینا تمہارا کام ہے، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے. اذان دینا تمہارا کام، آواز پہنچانا ہمارا کام. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل ابو قبیس پر چڑھے.
یہ پہاڑ کا 30% ابھی بھی باقی ہے، جس پر کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے اذان دی تھی۔ جب حرم جاتے ہیں، کنگ عبدالعزیز گیٹ کے سامنے راجہ کا محل ہے، وہ محل والے پہاڑ کا نام ہے جبل ابو قبیس، پورا پہاڑ ہے یہ۔ جبل میننگ عربی میں پہاڑ۔ ابو قبیس نام کا ایک آدمی تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے طوفان کے بعد سب سے پہلے وہاں رہنے گیا تھا، اسی لیے اس پہاڑ کا نام بن گیا جبل ابو قبیس۔ اس پہاڑ پہ ابراہیم علیہ السلام چڑھے اور چڑھ کے حج کی اذان دی، یا ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج، اے لوگو اللہ نے تمہارے لیے حج فرض کیا، یہ اذان دی پہاڑ پہ کھڑے ہو کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز اس زمانے میں جتنے انسان دنیا میں تھے اور قیامت تک جتنے انسان دنیا میں آئیں گے، سب کے کانوں میں اللہ تعالیٰ نے آواز پہنچا دی، سب کو آواز پہنچ گئی۔ اب اذان کی آواز سن کے کتنے لوگ جواب دیتے ہیں، کتنے چپ بیٹھے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اذان سن کر جن لوگوں نے جواب دیا، لبیک پڑھی، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس پاک زمین پر حاضری عطا فرماتے ہیں، چونکہ روح پیدا ہو چکی تھی تمام انسانوں کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک بدن سے قیامت تک آنے والے انسانوں کی روح بن چکی تھی، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی روح بنی ہوئی ہے۔ سب نے اذان سنی ابراہیم علیہ السلام کی، اور جیسے بہت سے لوگ اذان نماز کی سن کے چپ بیٹھے رہتے ہیں، بہت سے اللہ کے خوش نصیب بندے جواب دیتے ہیں۔ جواب دیا کرو، اذان کا بہت بڑا ثواب ہے۔ قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اس کے لیے۔ تو جنہوں نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی آواز سن کر کے لبیک کہی، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو یہاں کی حاضری دیں گے، اور جس نے جتنی مرتبہ لبیک پڑھی اتنی مرتبہ اس کو حاضری نصیب ہوگی۔ تو ہم خوش نصیب ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس اذان پر ہم روح کی دنیا میں جہاں بھی تھے، عالم ارواح میں، وہاں سے اللہ کی توفیق سے پڑھا تھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو لبیک کے بارے میں دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1، تعداد طے کر لو کہ کم از کم 1000 مرتبہ، یا اصحاب بیت رضوان کی تعداد میں 1400-1500 مرتبہ، جتنی اللہ توفیق دے لے اتنا لبیک زیادہ پڑھو۔ دوسرا یہ کہ لبیک پڑھو پورے جذبات اور پاکیزہ انداز میں پڑھو، جذبات کے ساتھ اور پاکیزہ انداز میں، یعنی پڑھتے پڑھتے ایک جذب آنا چاہیے، ایک پاکیزہ عزائم آنے چاہیے، یعنی ایک جوش، ایک خوشی، ایک اللہ کے سامنے ولولہ کے ساتھ لبیک پڑھو۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ کے یہاں ضعیف جذبات کی قدر ہے۔ تو یہ دو چیزیں، زیادہ سے زیادہ لبیک پڑھنا، شوق، رغبت، پاکیزہ جذبات کے ساتھ لبیک پڑھنا، یہ حاجی میں ہونا چاہیے۔ میرے حاجی بھائیوں، حاجیانی بہنوں، اس مبارک جگہ سے مسواک والی سنت لے کر کے جاؤ۔ آج احرام باندھیں گے، وہ خوشبو والا پیسٹ منع ہو جائے گا۔ خوشبو والا پیسٹ لگا کے برش کرنے جاؤ گے تو دم واجب ہو جائے گا، بکرا کاٹنا پڑے گا۔ مسواک والی سنت زندہ کرو اپنی زندگی میں۔ ابھی سے 2-3 مسواک کا انتظام کر لو، اس لیے کہ جس چیز کی عادت نہیں ہوتی وہ چیز گم جلدی ہوتی ہے، اسی لیے 2-4 مسواک کا انتظام کر لو، سامان میں ساتھ لے کے چلو، مینا، عرفہ، مزدلفہ۔
آپ جانتے ہو مسواک کیا چیز ہے؟ میرے اور آپ کے پیارے آقا اللہ کے آخری نبی تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عملی سنت مسواک ہے. آخری عملی سنت مسواک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت چل رہا ہے. ماں عائشہ کی گود میں حضور کا سر مبارک ہے. کیسی میاں بیوی کی پاکیزہ محبت. آخری وقت میں بھی پاک بیوی کی گود میں سر مبارک ہے. اتنے میں حضرت عائشہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ آئے اور فریش تازی مسواک لے کے آئے. حضور نے فرمایا اشارے سے چاہیے مجھے مسواک. تو مسواک لی. تازی مسواک سخت ہوتی ہے. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے منہ میں لے کے اس کو چبایا, نرم کیا, پیارے آقا کے ہاتھ میں دیا. حضور نے وہ مسواک اپنے دانتوں کے اوپر لگائی اور مسواک سے منہ صاف کیا اور چند سیکنڈوں کے اندر حضور دنیا سے تشریف لے گئے. آخری چیز دنیا کی حضور کے منہ مبارک میں جو گئی وہ مسواک اپنی پیاری بیوی کے تھوک کے ساتھ, ماں عائشہ کے تھوک کے ساتھ وہ مسواک حضور کے منہ مبارک کے اندر گئی. کیسی محبت. اسی لیے بہت بڑے اللہ کے ولی, بڑے محدث, بڑے عالم حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ مسواک ہمارے آقا کی آخری سنت ہے عملی. جو مسلمان بھی مسواک زندہ کرے گا اللہ اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب کریں گے. موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوگا. اور یہ سنت عورتوں کے لیے بھی ہے, مردوں کے لیے بھی ہے, دونوں کے لیے سنت ہے. بہت مبارک موقع ہے, بہت مبارک موقع ہے کہ یہ مسواک والی سنت کو یہاں سے زندہ کر کے جاؤ. کہو انشاءاللہ پوری زندگی مسواک کی سنت کو زندہ کرو. اللہ اس کی برکت سے موت کے وقت پر کلمہ نصیب فرمائے. اب جب ہم احرام کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں قل یا ایھا الکافرون. دوسری رکعت میں پڑھیں گے قل ھو اللہ احد. احرام کی 2 رکعت نماز میں, طواف کے بعد کی 2 رکعت نماز میں, صفا مروہ کی سعی کے بعد 2 رکعت میں یہ 2 سورتیں پڑھنا مستحب ہے. قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد. تینوں موقعوں کے اوپر, احرام کے وقت بھی, طواف کے بعد بھی, صفا مروہ کی سعی کے بعد کی 2 رکعت پر بھی. یہ مبارک سنت یہاں سے لے کر جاؤ پوری زندگی کے واسطے, پوری زندگی کے لیے سنت لے کے جاؤ. حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے 2 رکعت سنت میں, مغرب کے بعد 2 رکعت سنت میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاورفل سنت ہے. فجر میں 2 رکعت سنت موقدہ, مغرب کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ. پوری زندگی یہ سنت زندہ کرو. پہلی رکعت میں کیا پڑھو گے اور دوسری رکعت میں کیا پڑھیں گے. ترمذی شریف کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو قل یا ایھا الکافرون پڑھے رات سوتے وقت پر, اللہ نے اس صورت میں یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ ایمان کو شرک سے پاک کر دیتی ہے. ہمارا ایمان ریفائنڈ ہو جائے گا, شرک سے پاک ہو جائے گا, اور قل ھو اللہ کی برکت سے ایمان میں تازگی آئے گی. جو مسلمان روزانہ فجر مغرب میں یہ پڑھے گا انشاءاللہ اللہ اس کو مرتد ہونے سے بچا لیں گے. اسی لیے یہ سنت لے کے جاؤ یہاں سے کہ پوری زندگی فجر کی سنت, مغرب کی سنت کیا پڑھو گے. پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں اللہ احد. کتنا پیارا عمل. سلے ہوئے کپڑے آج نکال دیں گے, سلے ہوئے کپڑے اتار دیں گے اللہ کے واسطے, اللہ کے لیے کپڑے اتارنے.
دو چادر پہننی ہے، کفن کی یاد آ رہی ہے. آج خوشی خوشی کپڑے نکال لے، ایک دن آئے گا کہ لوگ زبردستی کپڑے نکالیں گے، نہیں نکلے گا تو کینچی سے کاٹیں گے اور کپڑے اتار لیں گے. وہ موت کا دن اور آج احرام پہننے کا دن. وہ کفن، یہ احرام، یہ احرام ہمیں موت اور کفن کی یاد دلاتا ہے کہ آج خوشی خوشی ہم اللہ کے لیے اپنے کپڑے اتار رہے ہیں، سلے ہوئے کپڑے اتار رہے ہیں، اسٹائل والے کپڑے اتار رہے ہیں، فیشن والے اتار رہے ہیں، فٹنگ والے کپڑے اتار رہے ہیں، چست کپڑے اتار رہے ہیں، ادھورے اور ناقص کپڑے اتار رہے ہیں، یہودیوں والے کپڑے اتار رہے ہیں، عیسائیوں والے کپڑے اتار رہے ہیں، غیر اسلامی کپڑے اتار رہے ہیں، اور دو چادر پہن کر کے ہم احرام باندھ کے چل رہے ہیں. یہ یاد دلا رہی ہے موت کی کہ ایک دن کفن پہننا ہے، کفن پہننا ہے. اور میرے پیارے حاجی بھائیوں، حاجیانی بہنوں، جس نے صحیح طریقے سے، سنت طریقے سے اللہ کے لیے حج کیا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو جنت کی نعمت عطا کریں گے. الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. جو حج مقبول ہوتا ہے اس پر اللہ جنت ہی عطا فرماتے ہیں. اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں. واہ واہ، میرا بندہ دیکھو نا، دو چادر پہن کے چلا، سارے کپڑے اتار دی میرے بندے نے، میرے لیے اتار دی. اللہ کے لیے کرنا، حج کرنا اللہ کے لیے، احرام باندھنا اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے. قرآن میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. حج اللہ کے لیے کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے حج کرنا. اب ایک بات بتاؤ، اللہ کے لیے کرنے کے اندر گڑبڑی کہاں آتی ہے؟ حاجی احرام بنے گا اور چلو میں اپنا ذرا ویڈیو بناؤں، دوستوں کو گروپ میں شیئر کرو، میں مینا میں ہوں، میں عرفہ میں ہوں، میں مزدلفہ میں ہوں، میں کنکر مار رہا ہوں، میں طواف کر رہا ہوں، میں صحیح کر رہا ہوں، سب کو ویڈیو بناؤ، سیلفی لو اور شیئر کرو. لگا ایسا کہ ہمارے حج میں اللہ کے لیے گڑبڑی ہے. ہم دوستوں کو دکھانا چاہتے ہیں، ہم فرینڈ سرکل کو، رشتہ دار کو دکھانا چاہتے ہیں. ہمارا حج اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، سیلفیاں بنانے کے لیے نہیں، دوستوں اور رشتہ داروں کے گروپوں میں شیئر کرنے کے لیے نہیں. ہمارا حج ہمارے اللہ دیکھ لے وے، اللہ کے فرشتے دیکھ لے وے، اللہ راضی ہو جاوے، اللہ خوش ہو جاوے، اس کے لیے ہمارا حج ہوگا. میرے حاجی بھائیوں، اس طرح کی سیلفیاں اور ویڈیو بنانے سے بچو. اس میں خطرہ ہے کہ ہمارے حج کے اندر اس کی نورانیت میں، اس کی برکت میں کمی آ جاوے، اس میں نقصان آ جاوے، اس پر گندا اثر آ جاوے. ہم بہت پیسے خرچ کر کے آئے، بہت وقت لگا کر کے آئے، محض اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کے لیے حج کرنا، اللہ راضی ہو جائے اس کے واسطے. ہم چلیں گے اپنی ہوٹل چھوڑ کر کے، جیسے وطن سے چھوڑ کر، گھر چھوڑ کے یہاں آئے، اب یہاں سے روم چھوڑ کر جائیں گے. یہ بھی ایک یاد ہے قبرستان کی کہ لوگ جب قبرستان مردے کو لے جاتے ہیں، گھر چھوڑ کے لوگ لے کے جاتے ہیں. یہاں بھی ذمہ دار لوگ بس میں بٹھا کے لے جائیں گے. چلو، کچھ منظر ہے موت کا. گھر چھوڑا، روم چھوڑا، ہوٹل چھوڑی، کہاں جا رہے ہیں؟ آبادی سے باہر. عام طور پر قبرستان آبادی کے باہر ہوتے ہیں. آبادی کے باہر جا رہے ہیں، مینا جا رہے ہیں، عرفہ جا رہے ہیں، مزدلفہ جا رہے ہیں. اب تو مکہ شہر اتنا بڑا ہو گیا کہ مینا مزدلفہ سٹی کے اندر آ گیا، پہلے آبادی کے باہر تھا، اب مکہ ہی بہت بڑا ہو گیا. تو کہا ہم جا رہے ہیں گھر کو چھوڑ کر کے،
ہوٹل کو چھوڑ کر کے یہ ہمیں قبرستان اور قبر کی یاد دلاتی ہے کہ قبرستان آبادی کے باہر، بستی کے باہر، مینا آبادی کے باہر، مزدلفہ آبادی کے باہر، اور جو ہے عرفات بھی آبادی سے دور۔ حاجیوں، حج کے اندر مینا میں خوب دھیان رکھنا، اپنی قبر کی مشق کرنا۔ وہ قبر میں کتنی جگہ میں مردے کو سلاتے ہیں؟ کہا 1.5 فٹ 2 فٹ، تو کہا مینا کے اندر بھی حاجی کو جتنی جگہ مل جائے، 1.5 فٹ ملے 2 فٹ ملے، اس کے اوپر صبر شکر سے کام لے وے۔ پڑوسی کے ساتھ جھگڑا نہ کرے، بھائی ہٹو میرے لیے چوڑی جگہ کرو، جو جگہ مل گئی۔ بھائی قبر کے اندر کتنی جگہ میں سونا ہے، اس کی مشق اور پریکٹس کرنی ہے مینا میں سو کر کے، یہاں اس کی پریکٹس کرنی۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کو 3 ہدایت دی، 3 ہدایت دی حاجیوں کو اللہ تعالیٰ نے، بڑی ہدایت دی۔ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ حج کا احرام باندھا، اب بے حیائی بے شرمی نہیں ہونی چاہیے، کسی طرح کی بے حیائی بے شرمی نہیں ہونی چاہیے۔ کہ حاجی تیری نظر اب تیری حلال بیوی پر بھی گندی نہیں ہونی چاہیے۔ تیری بیوی تیرے لیے حلال ہے لیکن تو احرام میں ہے، تو نے اللہ کے لیے احرام باندھا ہے۔ اب اس وقت کے اوپر تو تیری نظر کو، تیری ذات کو اپنی بیوی کی طرف بھی شہوت والی نظر سے بچا لے۔ فلا رفث، بہت بڑی چیز ہے۔ جب اپنی بیوی کے لیے اتنا سخت قانون ہے تو پرائی عورت کے لیے تو کیسے اجازت ہوگی کہ پرائی عورتوں کو دیکھے، پرائی عورتوں سے بے ضرورت باتیں کرے، گندی باتیں کرے۔ اس کے اوپر تو خاص کنٹرول۔ حاجی کی نظر، حاجی کی زبان جس نے قابو میں کر لی، اللہ تعالیٰ اس کا حج مقبول اور مبرور بنا دے گی۔ مینا میں، عرفہ میں، مزدلفہ میں، یہاں ہوٹل میں، طواف میں، سعی میں، ہر جگہ نظر کی حفاظت کرو۔ بہت اہم چیز ہے نظر کی حفاظت۔ جب احرام میں اپنی بیوی کے بارے میں اتنی سختی ہے تو پرائی عورتوں کے بارے میں تو اور زیادہ سختی ہے۔ خود اللہ نے ہدایت دی، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ۔ گناہ نہیں ہونا چاہیے اس پاک جگہ کے اوپر۔ بعض علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ پوری حرم کی حد کے اندر جو عبادت کریں گے اس پر 1 لاکھ کا ثواب ہے۔ یہ بعض علماء کا لکھا ہوا ہے۔ پوری حدود حرم میں جو بھی نیک اعمال ہوتے ہیں، نماز ہوتی ہے، صدقہ ہوتا ہے، خیرات ہوتے ہیں، عبادت ہوتی ہے، 1 لاکھ کا ثواب۔ تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے گناہ کریں گے تو اس کا وبال بھی زیادہ ہوتا ہے، وبال بھی بڑا خطرناک ہے۔ اس لیے کوئی گناہ ہم سے نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، خوب اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ۔ ارے عرفات کا دن تو اللہ کی طرف سے معافی کا دن ہے۔ کہ عرفات میں جا کر کے سب سے بڑا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنی، اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگنی، یہ سب سے بڑا کام۔ کہ شیطان عرفات کے دن ذلیل ہوتا ہے، ایک دم کمزور ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس نے زندگی بھر محنت کی، ہم سے گناہ کروائے، غلط کام کروائے۔ اب حاجی عرفات میں آ کے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، تو شیطان کی تو زندگی بھر کی محنت خراب ہو گئی، پانی میں چلی گئی۔ اس لیے شیطان بہت ذلیل ہو جاتا ہے۔ کسی اللہ کے ولی نے شیطان کو عرفہ کے دن دیکھا، ایک دم دبلا پتلا مریل کمزور، پوچھا کیوں؟ تو کہا آج جو ہے میری ساری زندگی کی محنت برباد ہو رہی ہے، میں نے انسانوں کے پیچھے محنت کی، میں نے انسانوں کو گناہ میں لگایا،
لیکن اس انسان نے تو عرفات میں آ کے آنسو بہائے، رویا، اللہ کے سامنے رویا، توبہ کی، اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا، تو میرے تو زندگی بھر کی ساری محنت ختم ہو گئی۔ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، حج میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ صبر سہن یہاں سے سیکھ کے جانا ہے، بالکل جھگڑا نہیں، جگہ کے بارے میں جھگڑا نہیں، کھانے پینے میں جھگڑا نہیں، سیٹ کے بارے میں جھگڑا نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ یہاں کوئی پرماننٹ یہاں رہنے آیا نہیں ہے، چند دنوں کے لیے آئے ہیں، کچھ اونچ نیچ آگے پیچھے ہو جائے صبر کر لو، سہن کر لو۔ یہ تین بڑی بڑی ہدایت خود اللہ تعالیٰ نے دی۔ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، جس نے بھی حج کا احرام باندھ لیا، بے حیائی بے شرمی کی بات بھی نہ کرے، کام بھی نہ کرے، اور جو ہے گناہ بھی نہ کرے، لڑائی جھگڑا بھی نہ کرے۔ تمہاری ایک جگہ پرسوں ترسوں بیان کر رہا تھا کہ بھئی بے حیائی بے شرمی کی بات نہیں کرنی، تو ایک حاجی صاحب بعد میں مسئلہ پوچھنے آئے کہ بیوی کو ہاتھ پکڑ کے لے کے چل سکتا ہو کہ نہیں چل سکتا؟ میں نے کہا ہاتھ پکڑ کے لے کے چلیو، ورنہ گم ہو گئی تو پھر ڈھونڈو گے کہاں؟ ہاتھ پکڑ کے چلنے کے اندر کوئی پابندی نہیں، لیکن میاں بیوی کی پرائیویٹ زندگی کی جو باتیں ہوتی ہیں، جو کام ہوتے ہیں، وہ نہیں کرنے یہاں پر، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اچھا ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دوں، مسئلہ ہے اس لیے بتاتا ہوں، اور چونکہ میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے مفتی ہوں، ایسے مسئلے میرے پاس آتے ہیں حج کے دنوں میں، اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کھل کر آپ کی رہنمائی کروں۔ ہم لوگوں کا جو احرام ہے، ہم لبیک پڑھیں گے تو اس سال کی ترتیب کے اعتبار سے جمعہ کے دن یعنی 10 ذی الحج کو پہلے شیطان کو جیسے ہی کنکری ماریں گے ہماری لبیک بند ہو جائے گی۔ 10 تاریخ کو جمعہ کے دن پہلے شیطان کو پہلی کنکر مارتے ہی ہماری لبیک بند ہو جائے گی، احرام چالو رہے گا۔ اس کے بعد قربانی ہوگی، قربانی ہو جانے کے بعد حلق ہوگا، سر کی صفائی ہوگی، اور حلق کرانا یہ بھی اللہ کے لیے، خدا کے واسطے۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑی ایئر لائن کے ایک بڑے آفیسر حج میں ساتھ تھے، تو مجھے بار بار کہنے لگے مفتی صاحب کچھ گنجائش نکالو، نہیں بال منڈواؤں نہیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ رحمت کی دعا مانگی ہے، 3 مرتبہ رحمت کی دعا مانگی ہے، 3 مرتبہ اللہ کو کہا اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ سر منڈوانے والوں پر رحم فرماؤ، 3 مرتبہ دعا کی۔ تو قربانی ہونے کے بعد ہم سر منڈوائیں گے، احرام کھول دیں گے، لیکن دھیان سے سنیے، احرام کھل گیا، بیوی حلال نہیں ہوتی ہے۔ قربانی ہوئی، سر منڈوایا، احرام کھلا، لیکن بیوی حلال ہوتی نہیں ہے۔ بیوی حلال ہوگی طواف زیارت کے بعد۔ کب حلال ہوگی؟ طواف زیارت کے بعد۔ بہت بھاری ایکسیڈنٹ ہوگا اگر اس میں گڑبڑی ہوئی تو، بڑا بھاری ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، بڑی سزا آتی ہے۔ اور اس میں غلطی کیوں ہوتی ہے کہ ابھی سب روم میں ساتھ رہ رہے ہیں، اس دن جو ہے آگے پیچھے ہوتے آنے میں، تو روم میں پرائیویسی ملتی ہے۔ اب حاجی بیچارہ یہ سمجھتا ہے کہ قربانی ہو گئی، سر منڈوا دیا، احرام کھل گیا، سب حلال۔ نہیں، سب حلال نہیں ہے ابھی۔ اس وقت کے اوپر حاجی غلطی کرتا ہے، اور وہ بڑی غلطی ہوتی ہے، اسی لیے خوب احتیاط رکھے اس چیز کے اندر، خوب دھیان میں رکھے۔ ایک اور غلطی کیا ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ بال کٹوانے صاف کروانے کے لیے پہنچے تو وہاں لائن ہے، پتہ چلا آدھے گھنٹے بعد نمبر آئے گا، پون گھنٹے کے بعد نمبر آئے گا،
تو حاجی سوچتا ہے کہ ناخن بہت بڑے، چلو اتنی دیر میں ناخن کاٹ لو، ابھی تو سب ہو گیا، ابھی سر منڈوا نہیں ہے، چلو میں ناخن کاٹ لوں. بالکل نہیں. اگر جو ناخن کاٹ لیے تو بکرا آئے گا. سر منڈوانے کے بعد جو کرنا ہے وہ کرنا ہے. ناخن، دوسرے بال وغیرہ سر منڈوانے کے بعد. یہ بھی ایک عمل ہے ترتیب کے اندر، اس کے اندر بھی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. پوری ترتیب اللہ نے قرآن میں بیان فرما دی. سر منڈواؤ، احرام کھولو، پھر ناخن کاٹو، بال صاف کرو، غسل کرو، اچھے کپڑے پہنو، اور پھر جاؤ مکۃ المکرمہ جا کر کے طواف زیارت کرو. کا یہی ایک طواف ہے، طواف زیارت، کہ جس کے اندر سلے ہوئے کپڑے کے ساتھ رمل کریں گے. یہی ایک طواف ہے، ورنہ اور کوئی طواف نہیں کہ جس میں سلے ہوئے کپڑے کے ساتھ رمل ہوئے. کہ حاجی نے قربانی کے بعد سر منڈوایا، غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، طواف زیارت، حج کی سعی باقی ہے، چلا مکۃ المکرمہ. یہی ایک صحیح سلے ہوئے کپڑے میں ہوتی ہے. اور گورنمنٹ کو بھی یہ مسئلہ معلوم ہے، اس لیے 10 تاریخ سے سلے ہوئے کپڑے کے ساتھ بھی طواف کی اجازت ہو جائے گی، پابندی کھل جائے گی، اور تقریباً پورا ذی الحج کا مہینہ یہ پابندی کھلی رہے گی. تو یہ طواف زیارت اور حج کی سعی ہم سلے ہوئے کپڑے میں، رمل اور سعی بھی سلے ہوئے کپڑے. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے قربانی میں دیر ہو جاتی ہے، تو اگر قربانی میں دیر ہو جاوے تو حالت احرام میں طواف زیارت اور سعی کر سکتے ہیں. قربانی ہے، یہاں لاکھوں قربانی ہوتی، حاجیوں کی، لوکل لوگوں کی لاکھوں قربانیاں، تو کبھی دیر ہو سکتی ہے. تو آپ کنکری مار کر آنے کے بعد اگر آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ قربانی میں دیر ہو رہی ہے تو طواف زیارت اور حج کی سعی احرام کی حالت میں کر سکتے ہیں. بڑا پیارا عاشقانہ محبت بھرا یہ مبارک سفر ہے. مینا میں، عرفہ میں، مزدلفہ کے اندر. اللہ اکبر. عرفات کو عرفات اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں اللہ کی معرفت ملتی ہے، خدا کی پہچان ملتی ہے، اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق قوی ہوتا ہے. آپ جانتے ہو کہ مینا کون سی جگہ ہے؟ سبحان اللہ. حضرت ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پہ چھری چلاؤ. اللہ کا حکم ہوا تو حضرت ابراہیم نے بیٹے اسماعیل کو کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. حضرت ابراہیم بیٹے جوان اسماعیل کو لے کے چلے. اللہ کا حکم ہے چھری چلاؤ، تو لے کر آئے تھے مینا کے جنگل میں. حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل اپنے بیٹے کو سلا کر جو چھری چلائی، یہ مینا کے جنگل کے اندر چلائی ہے. اتنا برکتی یہ میدان ہے. اللہ کے جلیل القدر خلیل ذبی اسماعیل کے مبارک قدم وہاں ہے، اور زمین پر لٹایا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل آ گئے جنتی جانور لے کر کے. تو جبرائیل بھی وہاں آئے مینا کے اندر، جنتی جانور بھی آیا. اتنی مبارک جگہ، اور کیا بتاؤں اس جگہ کی برکت. میرے اور آپ کے پیارے آقا اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک کی ہجرت کرنے سے پہلے مینا میں جاتے تھے رات کے وقت پر. پوری دنیا سے، یعنی اس زمانے میں جو آ سکے وہ لوگ حج میں آتے تھے، اپنے طریقے سے حج کرتے تھے. تو مینا کے خیموں میں رات میں حضور جاتے اور ایک اللہ پر ایمان لانے کی ان کو دعوت دیتے تھے ہجرت سے پہلے.
اور مدینہ کے لوگوں نے آ کر کے 3 مرتبہ حضور کی ملاقات کی، 3 مرتبہ اسی مینا کے میدان میں مدینہ آنے کی دعوت دی مدینہ والوں نے، اسی مینا کے میدان میں، اور مدینہ والوں میں سے 12 ذمہ دار طے ہوئے اسی مینا کے میدان میں۔ جب کنکری مارنے چلتے ہیں تو دائنی طرف ایک جو ہے کریم کلر کے پتھروں کی چھوٹی سی مسجد ہے، اس کو ایک نظر دیکھ لیں۔ اور ایسی زیارتوں کے لیے 12 کو تو کنکری مار کے 13 کا بھی قیام کرو تو ساری زیارتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں یہ مسجد ہے، اس کو کہتے ہیں مسجد بیت عقبہ، یعنی اسی جگہ کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کو ایمان کی دعوت دی، انہوں نے ایمان قبول کیا، پھر انہوں نے حضور کو مدینہ آنے کی دعوت دی، حضور نے ان کی دعوت قبول فرمائی اور مدینہ جانے کا فیصلہ ہوا۔ یہ سارے اعمال مینا کے اندر ہوئے۔ اتنی مبارک جگہ ہے مینا، وہاں کا ایک ایک ذرہ قیمتی، اس کی قدر ہو، اس کی عظمت ہو، اس کا احترام ہو۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، یہ اللہ کے دین کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ کعبہ، صفا، مروہ، مینا، عرفہ، مزدلفہ، جمرات، یہ اللہ کے دین کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اس کی بڑی یادگار جگہ ہیں، مبارک جگہ۔ اور پھر جب حجۃ الوداع کیا تو حضور نے یہاں قیام فرمایا۔ حاجیوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں بیان فرمائی کنکری کے بارے میں، وَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْن فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ۔ جو آدمی 2 دن میں کنکر مار کے آ گیا، یعنی 11ویں اور 12ویں، سنیچر اور اتوار، تو بھی اس کے کام پورے ہو گئے۔ لیکن اگر 13ویں کو یعنی سوموار کو بھی کنکری مار کے آوے، یہ بڑی تقوی اور پرہیزگاری کی بات ہے۔ لمن اتقا، اللہ کے آخری نبی تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13ویں کی بھی کنکری ماری، اور یہ تقوی کی بات ہے، پرہیزگاری کی بات ہے۔ حاجی کہتے ہیں کہ چلو چلے جائیں گے، میں پوچھتا ہوں سیدھے ایئرپورٹ جا رہے کیا جدہ؟ مینا سے 12ویں کو جانے کی جلدی ہے تو کیا سیدھے جدہ ایئرپورٹ جانا ہے کیا؟ کہ مکہ روم میں جا کر کے رہیں گے؟ ارے اللہ کے بندے، وہاں دنیا میں جو ٹینٹ ریسٹورنٹیں بنی ہوئی اپنیاں وہ بڑی مہنگی ہوتی ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے انجوائے کرنے کا موقع ملا عبادت کے ساتھ تو مزے لو، عبادت بھی انجوائے بھی، عبادت بھی کرو مزے بھی لو، ٹینٹ میں رہنے کا کیا مزہ آتا ہے وہ۔ اور 13 کو حاجی کم ہوتے تو رہنے کا بھی بڑا لطف اور بڑا مزہ آتا ہے، اور ثواب بھی ملے گا، تقویٰ بھی ملے گا، اور اس دن مسجد خیف میں بھی ہم جا سکیں گے۔ 12 کو کنکر مار کر کے سیدھے مسجد خیف چلے جاؤ، عصر، مغرب، عشاء یا مغرب عشاء وہاں پڑھو، اور پھر اپنے ٹینٹ میں جاؤ۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ مسجد خیف میں اللہ کے نبیوں کی قبریں ہیں، نبیوں کی قبریں ہیں مسجد خیف میں، ایسا کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اتنی مبارک وہ مسجد ہے، وہاں بھی ہماری 2-4 نمازیں ہو۔ 11-12 کو تو بہت مشکل، 10 اور 11 کو تو 12 کو شام کو آسانی ہوگی وہاں نماز پڑھنے کے بارے میں بھی۔ تو یہ بڑی مبارک جگہ ہے۔ اب حاجی صاحب اعمال ہو گئے تو کہتے ہیں کہ وہاں مینا میں سنیچر، اتوار، پیر 3 دن کیا کرنا؟ تو کنکر مارنا، تینوں شیطان کو کنکر مارنا۔ اور کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب خود دیا کہ اور کیا کرنا۔ اِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ اللہ فرماتے کہ تم نے حج کے بڑے بڑے اعمال پورے کر لیے 10 تاریخ کو جمعہ کے دن، اب 11ویں 12ویں 13ویں کو کیا کرو گے؟
تو کہا کنکری مارنے کے ساتھ اللہ کا ذکر خوب کرو. اذا قضیتم مناسککم فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. پہلے کیا ہوتا تھا؟ اسلام سے پہلے مینا کے اندر یہاں عرب میں قبائلی سسٹم تھا، خاندانی سسٹم. تو مینا میں ہر خاندان اور قبیلے کے لوگ جلسہ کرتے تھے، اسٹیج لگاتے تھے، اور قبیلے کے شاعر اور خطیب اپنے خاندان کی خوبیاں بیان کرتے تھے. ہمارے خاندان میں یہ خوبی، یہ کارنامہ، وہ کارنامہ، یہ سب مینا میں 2-3 دن جلسے ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت یاد کیا تم نے تمہارے باپوں کو، داداؤں کو، خاندان والوں کو، اب سب چھوڑو اور مجھے یاد کرو یہاں پر رہ کر کے. اب تک اب کیا، اب رب کرو یہاں رہ کر کے. خود اللہ نے ہدایت دی. وَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. ذاکر بن کے آنا ہے، مینا سے ذکر لے کر کے آنا ہے. ہماری زندگی میں اللہ کا ذکر زندہ ہو جائے، یہ ذکر لے کر کے آنا ہے. یہ خود اللہ کا حکم ہے مینا کے ذریعے. اسی لیے تمام حاجی بھائی، حاجی بہنیں ایک ٹارگٹ بناؤ. لبیک تو بن ہو جائے گی کا کلمہ طیبہ یا درود پاک کا، اس کو ہم اتنی 1000 مرتبہ پڑھ لیں گے. آپ کو ایک ٹارگٹ بتاؤ آسانی کا، کرو گے عمل؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی 70,000 مرتبہ یعنی 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور پھر کسی کو ایصال ثواب کرتا ہے تو اللہ اس مرحوم کی مغفرت کر دیتے ہیں. اب اپنے باپ، دادا، امی، بھائی، بہن، کوئی بھی جو دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے بھیج دو، اللہ ان کی مغفرت کر دیں گے. اور آسان بات یہ بتاؤ، اپنے لیے 70,000 مرتبہ پڑھ کے اللہ کی بینک میں جمع کرا دو تاکہ ہماری مغفرت بھی پکی ہو جاوے. اپنے لیے پڑھ لو 70,000 ٹائم، 70,000 مرتبہ. بہت آسان ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آسانی سے 70,000 کا کوٹا ہو جائے گا. اور پھر تسبیحات کی پابندی کی عادت بنا کے لے کر آؤ. یہ ہے مینا کا بہت بڑا سبق. اللہ ہم سب کو ذاکر بنا دے اور مینا سے ذکر والے صفات کو لے کر پوری زندگی گزارنے والا بنا دے. خوب طاقت لگاؤ دعا میں، رونے میں. عرفات کے دن دھوپ میں نکل کے رو، جتنی دیر ہمت ہو باہر دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ. 5 منٹ 10 منٹ جتنی بھی ہو سکے، پوری باڈی میں پسینہ 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 نکلے اور اللہ کے سامنے رو رو کے دعا کرو. ٹینٹ میں بھی کھڑے کھڑے دعا کرو، بیٹھے بیٹھے دعا کرو، خوب رو. اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، پوری امت کے لیے مانگو. ہدیے سے بہتر ہدایت کی دعا ہے. اپنے گھر والوں کے لیے ہدیے سے بہتر ہدایت کی دعا ہے. باقی ہدیے ودیے کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں. یہاں سے سب سے بہترین ہدیہ دعا، طواف، عمرہ، یہ نفل کر کے رشتہ داروں کو دو. یہ سب سے بڑا ہدیہ، یہ سب سے بڑا تحفہ یہاں پکا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو پکا حاجی بنا دے. ہمارے حج کو اللہ آسان فرمائے، قبول فرمائے. ہر طرح کی جنایت اور دم سے اللہ حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. حادثوں اور آفتوں سے حفاظت فرمائے. عرفات کے اندر پڑھنے کی جو دعائیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا، صحابہ کرام نے کیا پڑھا، وہ میں نے ایک آڈیو کلپ بنائی ہے کتب ابدال سے، آپ لے لیجئے وہ اپنے واٹس ایپ پر، کہ وہ کلپ آپ لے لیجئے. چھوٹی سی کلپ ہے. 8 اعمال اس میں ہم نے بولے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کیے، وہ اس میں ہے. وہ آپ کرو گے آرام سے 3-4 گھنٹے آپ کے انشاءاللہ گزر جائیں گے اور عرفات کا دن وصول ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کا عرفہ کا دن بھی قبولیت کا ذریعہ بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
کنکری جو 10 تاریخ کی مارتے ہیں اس میں مشورہ دے رہا ہوں کہ مزدلفہ میں ہم اول وقت میں فجر پڑھیں گے جمعہ کے دن انشاءاللہ. مزدلفہ میں فجر کی نماز اول وقت میں پڑھ کے دعا میں مشغول ہو جاؤ. سورج نکلنے میں 5-7 منٹ باقی ہو وہاں تک دعا میں مشغول رہو مزدلفہ کے اندر. اور مزدلفہ میں کیا دعائیں مانگو گے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں. سب سے اہم دعا مزدلفہ میں مانگنی ہے حقوق العباد کے بارے میں، یعنی اللہ کے بندوں کے حق کے بارے میں جو کوتاہیاں اور غلطیاں ہوئی وہ اللہ تعالیٰ سے ہم خاص دعا مانگیں گے. حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دعائیں عرفات میں قبول ہو گئی، لیکن حقوق العباد والی دعا مزدلفہ میں جا کر قبول ہوئی. حقوق العباد والی دعا مزدلفہ جا کر قبول ہوئی. تو مزدلفہ میں خاص دعا مانگیے کہ اللہ آج تک آپ کے جس بندے کو میں نے ستایا تکلیف پہنچائی اے اللہ اس کو معاف کر دیجئے. اس کی خاص دعا اللہ تعالیٰ سے وہاں پر آپ مانگیے. اور ایسے تو آتے وقت سب نمٹا کی آئے حج میں آنے سے پہلے، وہ تو باقی نہیں رکھنا چاہیے، یہاں آنے سے پہلے سب کلیئر کر کے ہی آنا ہے. اب اس دن جمعہ کے دن یہاں کے اعتبار سے صبح صادق ہے 4:11. تو 4:11 کے بعد آپ فجر پڑھ لیجئے. 5:37 پر طلوع آفتاب ہے، تو تقریباً 5:30 بجے آپ جو ہے مزدلفہ سے روانہ ہو سکتے ہو. اور پھر جو ہے آپ یہاں آ جائیے مینا میں اپنے ٹینٹ کے اوپر اور وہاں آرام کر لیجئے. پھر ظہر کی نماز کے بعد مشورہ کر کے اطمینان سے کنکر مارنے جائیے. طلوع آفتاب کے بعد مارنا سنت ہے، لیکن انتظامی امور کی وجہ سے دیر سے آپ کنکری ماریں گے، خاص طور پر بھیڑ بھاڑ گرمی تکلیف، تو اس کی وجہ سے کوئی دم انشاءاللہ نہیں آئے گا. کوئی دم انشاءاللہ آئے گا. شام کو اطمینان سے کنکری مارو، کوئی حرج نہیں ہے. اور دیکھیے حج جب ہمارا مکمل ہو جائے تو حاجی لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ بال گر گئے، ذرا مسئلہ یہ کرنے سے میل نکل گیا. تو ہمارے حضرت مشورہ یہ دیتے ہیں کہ حج کے بعد 20 کلو گیہوں یا گیہوں کا آٹا وہاں انڈیا میں غریبوں میں تقسیم کروا دو، تاکہ یہ تمام چھوٹی چھوٹی بھول کی طرف سے کافی ہو جائے. جو بڑی بھول ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے، تو مفتیان کرام سے پوچھو، وہ جو بتائیں گے وہ کرو. لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی چوک ہو جاتی ہے تو احتیاطاً 10-20 کلو گیہوں یا اس کا آٹا تقسیم کرا دو، تو انشاءاللہ العزیز اس میں یہ ساری بھولوں کی تلافی ہو جائے گی. دعا ہم تو جمعہ پڑھیں گے انشاءاللہ. دعا مانگنے کا طریقہ سیکھ لو، اس ترتیب سے دعا مانگو تو انشاءاللہ دعا قبول ہو جائے گی. دعا شروع کرنے سے پہلے اللہ کی حمد کرو، درود پاک پڑھو. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. کل ما ذکرہ الذاکرون